نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے فہم قرآن کے عنوان سے۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی یعنی میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چاروں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے میں جو پروگرام پیش کر رہا ہوں، جس قسم کے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ ہے حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس سے قبل حقیقی آزادی کے ایپیسوڈ 4 میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آج 5واں ایپیسوڈ حقیقی آزادی یعنی میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، اس کا 5واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نظریہ حیات جدلیاتی لبرلزم جو میں نے اخذ کیا ہے، میں نے تخلیق کیا ہے، یا جدید ترین غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم جسے میں نے خود تخلیق کیا، جسے میں نے خود وضع کیا ہے، خود بنایا ہے اپنی محنت اور کاوش سے، وہ اصل میں نظریہ حیات ہے کیا؟ یہ جدید ترین غیر الہامی نظریہ یا غیر الہامی مذہب جو ہے، یہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں؟ کیونکہ ہر نظریہ حیات کے چند بنیادی ارکان ہوتے ہیں۔ ہر الہامی مذہب کے یا غیر الہامی مذہب کے چند بنیادی ارکان ہوتے ہیں جن سے وہ تشکیل پاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مذہب اسلام ہے تو مذہب اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ سب سے پہلے کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 زکوٰۃ۔ اسلام کے یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اگر کوئی فرد ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جی ہاں، اسی طرح میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم، میرا نظریہ حیات، میرا پیش کردہ غیر الہامی جدید ترین مذہب جدلیاتی لبرلزم، اس کے بھی کچھ ارکان ہیں اور یہ ارکان تعداد میں 15 ہیں۔ جی ہاں، یہ ارکان آج میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 15 ارکان کون سے ہیں۔ اگر ان 15 ارکان میں سے کوئی شخص ایک رکن کا بھی انکار کر دے گا تو وہ شخص اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، ابھی تک آج تک لبرل لوگوں نے ایک لبرل کی تعریف وضع نہیں کی، آج تک تعریف وضع نہیں کر سکے کہ لبرل کون شخص ہے۔ میں نے پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بتایا ہے کہ لبرل شخص کون ہے۔ ان 15 ارکان میں سے اگر کوئی شخص ایک رکن کا بھی انکار کر دے گا تو وہ شخص اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، تو اب میں آپ کے سامنے مزید حقائق رکھوں گا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کے سامنے لبرلزم کے یعنی میری تھیوری کے 15 ارکان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ دنیا میں مذاہب کی 2 اقسام ہیں: الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب۔ الہامی مذاہب میں مقتدر اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ کی مالک غیبی طاقت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ اسلام میں
ہندو مت میں بھگوان ہے، اسی طرح یہودیت عیسائیت میں گاڈ ہے، ہاں جی، سکھ مت میں رب ہے۔ اس طرح الہامی مذاہب میں مقتدر اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ کی مالک ایک غیبی طاقت ہوتی ہے، لیکن غیر الہامی مذاہب جو ہیں ان میں مقتدر اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ کی مالک طاقت یا تو عوام ہوتے ہیں، یا کوئی ایک پارٹی ہوتی ہے، یا بادشاہ ہوتا ہے، یا کوئی آمر ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے ان تمام مذاہب میں سے، جتنے بھی الہامی مذاہب دنیا میں آئے ہیں، ان سب میں سے اسلام سب سے آخری مذہب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قوانین، اپنے اصول و ضوابط اپنے کلام کے ذریعے انبیاء تک پہنچائے۔ 1,24,000 تک انبیاء کرام یا اس سے کم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام فرشتہ جبرائیل کے ذریعے انبیاء کرام تک پہنچایا، اور انبیاء کرام نے پھر یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئے گا۔ جی ہاں، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں پر مہر ہیں، یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام مذاہب الہامی ہیں یا غیر الہامی، مکمل طور پر یا جزوی طور پر دنیا میں آج کامیاب نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے میں نے ایک جدید ترین غیر الہامی مذہب یا نظریہ حیات دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جی ہاں، یہ میرا نظریہ حیات جدلیاتی لبرلزم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تخلیق کرنے کے لیے میں نے بڑی کاوش کی ہے، اور حقیقت آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں، اصل میں وہ قوانین فطرت کا مجموعہ ہیں۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے تمام الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب، تمام کے تمام مذاہب قوانین فطرت کا مجموعہ ہیں۔ مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسی لیے تو دنیا نے اسے قبول کیا ہے۔ ایک فطری مذہب ہے، 1 ارب اور 50 کروڑ کے لگ بھگ آج دنیا میں مسلمان ہیں، اور دنیا میں مسلمان غالب ہے ہر طریقہ سے۔ بے شک عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1.5 ارب کی آبادی کے مسلمان دنیا میں غالب مقام رکھتے ہیں، غالب حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین فطرت کے مجموعہ سے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ذہین ترین انسان، قابل ترین انسانوں نے بھی اپنے طور پر جو مذاہب تخلیق کیے ہیں غیر الہامی مذاہب، وہ بھی قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ ذہین لوگوں نے قوانین فطرت تلاش کیے، اور تلاش کر کے نئے اور جدید ترین مذاہب، غیر الہامی مذاہب انہوں نے تخلیق کی۔ میرے نزدیک بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اربوں کھربوں قوانین فطرت کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، کائنات اربوں کھربوں قوانین فطرت کا مجموعہ ہے، اور ذہین فطین لوگوں نے انہی قوانین فطرت میں سے زندگی گزارنے کے قوانین تلاش کیے اور غیر الہامی مذاہب تشکیل دیے۔ جی ہاں، میں نے یعنی مصنف نے بھی نظریہ جدلیاتی لبرلزم کی تخلیق اور تعمیر سے قبل 12 عدد قوانین فطرت تلاش کیے۔ جی ہاں، میں نے خود 12 عدد قوانین فطرت تلاش کیے ہیں اس نظریہ کو تخلیق کرنے سے پہلے۔ یہ قوانین میں نے کیسے تلاش کیے؟ عمیق مشاہدہ سے۔ سمجھ لیں اس بات کو، یہ قوانین فطرت جو میں نے تلاش کیے ہیں 12 عدد، یہ عمیق مشاہدہ سے اور پھر 20 مفروضوں سے۔ مشاہدہ کے بعد میں نے 20 مفروضے، میں خود سائنس پڑھا ہوا ہوں اور سائنس ٹیچر رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں سائنس میں، تو میں اس حقیقت کو جانتا ہوں بھی کوئی بھی قانون اخذ کرنے کے لیے ہمیں مشاہدہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیے مفروضے بنانے پڑیں گے، اور پھر تجربات سے گزرنا پڑے گا۔ تجربات کی بھٹی سے گزرنے کے بعد جو نتائج اخذ ہوں، اس کے بعد ہم کوئی مفروضہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ تھیوری تیار ہوتی ہے بعد ازاں، اور تھیوری پھر بہت عرصہ بعد جا کر قانون کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو میں نے پہلے
جو تھے قوانین تلاش کرنے کے لیے عمیق مشاہدہ کیا۔ عمیق مشاہدے کے بعد میں نے 20 کی تعداد میں مفروضے بنائے۔ مفروضوں کے بعد پھر میں نے ان پر سائنٹیفک تجربات کیے، جی ہاں، اور ان تجربات کی روشنی میں اخذ کردہ نتائج سے پھر میں نے یہ جو تھے وہ قوانین تلاش کیے۔ تو یہ 12 عدد قوانین ہیں جو میں نے تلاش کیے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 عدد قوانین فطرت جو میں نے اپنے عمیق مشاہدہ سے اور اپنے مفروضوں کی مدد سے اور سائنٹیفک تجربات جو میں نے ان پر کی، ان کی مدد سے جو میں نے قوانین تلاش کیے ہیں، یہ تعداد میں ہیں 12۔ وہ ان کے نام سن لیں، یہ 12 قوانین کون سے ہیں؟ نمبر 1 قانون تولید، نمبر 1 قانون تولید، اور نمبر 2 قانون تحریم، قانون تحریم، نمبر 3 قانون تفہیم، قانون تفہیم، نمبر 4 قانون ترتیب، قانون ترتیب، نمبر 5 قانون ترکیب، قانون ترکیب، نمبر 6 قانون تعمیر، قانون تعمیر، اور نمبر 7 قانون تصغیر، قانون تسخیر، اور نمبر 8 قانون توازن، قانون توازن، نمبر 9 قانون تبدیلی، قانون تبدیلی، نمبر 10 قانون تخلیق، قانون تخلیق، نمبر 11 قانون تکثیر، قانون تکثیر، نمبر 12 قانون جد و جہد، قانون جد و جہد۔ ان 12 عدد قوانین فطرت کو سامنے رکھ کر ایک تھیوری میں نے اخذ کی ہے۔ ان قوانین کو سامنے رکھ کر، یہ پہلے میں نے 12 قوانین اپنے تجربات، اپنے مشاہدات سے اخذ کیے، پھر ان قوانین کی مدد سے میں نے ایک ایسی تھیوری تیار کی۔ اس تھیوری کا نام ہے جدلیاتی لبرلزم، اور یہی تھیوری ہے جسے میں اس دور کے انسان کے لیے اور آنے والے دور کے انسانوں کے لیے غیر الہامی مذہب کا نام دیتا ہوں، اور یہ ایک جدید ترین تھیوری ہے، اور یہ غیر الہامی مذہب ہے، یہ الہامی مذہب نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوگ کو بھلیکھا نہ کھا جائیں، یہ ایک غیر الہامی مذہب ہے۔ جس طرح سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یا دیگر مطلب ہے بادشاہت ہے یا آمریت وغیرہ، اس طرح یہ ایک غیر الہامی مذہب ہے۔ تو اس تھیوری کا نام جدلیاتی لبرلزم ہے، اور یہ تھیوری اس صدی کے انسان کے لیے اور آنے والے انسانوں کے لیے آزادی اور خوشگوار زندگی ان کو عطا کرتی ہے۔ فرد کو آزادی عطا کرتی ہے اور خوشگوار زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ 12 قوانین ہمیں آزادی عطا کرتے ہیں۔ یہ میں نے تلاش کیے تھے کہ ہم آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حصول آزادی کے لیے میں نے 12 قوانین فطرت تلاش کیے کہ آزادی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے لیے میں نے مفروضے بنائے، اسی پر میں نے تجربات کیے، آزادی پر، کہ آزادی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ جو تھیوری مطلب اخذ کی ہے، اس کے 4 بنیادی نکات ہیں۔ 4 نکات ہیں، 4 ارکان نہیں ہیں، 4 نکات ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھیں کہ میری تھیوری کے 4 بنیادی نکات ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں نکات جو ہیں برابر اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ان میں پہلا نقطہ سن لیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان، پہلا نقطہ، دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے میری تھیوری کا، جو میں نے قوانین کی مدد سے 12 قوانین فطرت کی مدد سے تھیوری بنائی ہے۔ 12 عدد قوانین فطرت میں نے اپنے محنت سے، اپنی کاوش سے، عمیق مشاہدہ سے اور پھر سائنٹیفک تجربات سے اخذ کی، اور پھر ان 12 قوانین کی مدد سے جو میں نے تھیوری تشکیل دی ہے، اس کا پہلا نقطہ سن لیں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اس پہلے نقطے میں 5 ارکان آ گئے، یعنی دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ نقطہ 1 ہے پہلا، لیکن اس میں ارکان کی تعداد 5 ہے، آپ گنتے جائیں، 15 ارکان ہوں گے، اور یہ نقطے 4 ہیں۔ 4 نکات میں 15 ارکان ہیں۔ یہ پہلا نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں 5 ارکان آ گئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہیں۔ ان کے بغیر ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ جی ہاں، اب یہ تعداد میں یہ نقطہ دوسرا ہے، لیکن اس نقطے کے اندر 6 ارکان ہیں، یعنی تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق۔ ان 6 ارکان کے بغیر ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔
یہ ارکان 6 ہو گئے۔ نقطہ دوسرا ہے ارکان 6 ہیں، کل ارکان ہو گئے 11، نکات ہو گئے 2۔ پہلے 5 ارکان تھے کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی انکار کر دیں گے تو ہم لبرل نہیں کہلا سکتے۔ یہ کل 11 ارکان ہو گئے، نکات ہو گئے ہیں 2، ارکان ہو گئے ہیں 11۔ اب آگے تیسرا نقطہ آ جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ ان کے بغیر ترقی نہیں مل سکتی فرد کو۔ فرد آزادی حاصل کرنے کے لیے ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہوگا تو اسے آزادی حاصل ہوگی اور وہ ترقی کر سکے گا۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ نقطہ تیسرا ہے، اس کے اندر ارکان بھی 3 ہیں۔ پہلے نقطہ میں 5 ارکان تھے، دوسرے نقطہ میں 6 ارکان تھے، 11 ارکان ہوں گے۔ تیسرے نقطہ میں 3 ارکان آ گئے، 11 اور 3 12، 13 اور 14 ارکان ہو گئے ٹوٹل۔ ہمارے پاس نقطے 3 آ گئے ہیں، ارکان کی تعداد ہو گئی ہے 14۔ اب یہ 14 ارکان ہو گئے ہیں۔ ان 14 ارکان میں سے اگر کوئی فرد کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ لبرل نہیں کہلا سکتا۔ جی ہاں، جس طرح اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا، روزے کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا، 5 میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دے کوئی تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے جدلیاتی لبرلزم میں ان 11 ارکان میں سے آگے میں 14 ارکان ہو گئے ہیں، اگلا رکن بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے والا بھی لبرل نہیں کہلا سکتا۔ آگے چوتھا نقطہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے۔ چوتھا نقطہ ہے لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ اب یہ جو میں نے 14 ارکان پیش کیے ہیں، ان سب کی جان لبرل جد و جہد میں ہے۔ تو یہ میرا مطلب چوتھا نقطہ تھا، اور 15واں رکن ہے یہ۔ اب ارکان کی تعداد مکمل طور پر 15 ہو گئی ہے، نکات 4 ہیں لیکن ان میں ارکان ہیں 15۔ اب دوبارہ گنوا دیتا ہوں 15 ارکان۔ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں، 5 ارکان۔ اگلے 6 ارکان: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ تیسرا نقطہ: جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ 14 نقطے ہو گئے، 14 ارکان ہو گئے اور 3 نقطے ہو گئے۔ اب چوتھا نقطہ اور 15واں رکن لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 15 ارکان جدلیاتی لبرلزم کے ارکان ہیں۔ ان 15 ارکان سے ہی جدلیاتی لبرلزم کی تھیوری بنتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے، کوئی فرد انکار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا۔ آج سے پہلے لبرلزم کی کوئی تعریف واضح نہیں تھی، اور لبرل فرد کی بھی کوئی تعریف واضح نہیں تھی کہ لبرل ہے کون۔ میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بات واضح کر دی اور آپ کو بتا دیا ہے کہ لبرل وہ شخص ہے جو ان 15 ارکان پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ جدلیاتی لبرل وہ شخص ہے۔ مغربی لبرلزم میں بھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون شخص لبرل ہے۔ ہر قسم کے لفنگے، لٹیرے، گندے لوگ، ننگ ڈھنگ لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ ہر قسم کی برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ ہر قسم کے گندے اور غلط کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ ہاں جی، مادر پیدر آزادی رکھنے والے لوگ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، لبرل ایسے لوگ نہیں ہیں۔ لبرل ایک بہت اچھا لفظ ہے، مطلب اس کے معنی اور مفہوم کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سخی شخص کو، فیاض شخص کو، کھلا دل رکھنے والے کو، برداشت کرنے والے کو، رواداری رکھنے والے کو لبرل کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور آئندہ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ تو اب آپ کے سامنے میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان آ گئے ہیں۔ ان 15 ارکان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ شخص لبرل نہیں کہلا سکتا۔ اب یہ 15 ارکان میں نے جو 12 قوانین آپ کو بتائے ہیں، یہ 15 کے 15 ارکان میں نے 12 عدد قوانین فطرت سے اخذ کیے ہیں۔ ان قوانین میں سے میں نے نکالے ہیں، اور کون سا رکن میں نے کون سے قانون فطرت سے نکالا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے کروں گا۔ ایپیسوڈ نمبر
آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ تھا، تو میں 6ٹھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔